میں اس حوالے سے جو امپورٹنٹ بات سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 29 تاریخ کو خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے اس کو میں معذرت چاہتا ہوں، سیلاب کی وجہ سے ہم لوگوں نے خاطر خواہ توجہ نہیں دی ہے۔ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ لیکن یہ جو رپورٹ اب ڈسکور کر رہی ہے، اس رپورٹ کے بارے میں نے اس سال کی 3 مارچ کو کچھ ذکر کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ حوالے کے لیے اگر ہم اس کلپ کو چلا دیں تو شاید آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پٹیالہ جو ہیں وہ ڈاکٹر گئے تھے تو بانی تحریک انصاف کی ان کے کانوں میں کچھ تکلیف کا بتایا جا رہا ہے۔ بٹینیٹس نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں کانوں میں یوں لگتا ہے جیسے ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، تو لیکن چونکہ 30-40 منٹ بعد وہ دوائیاں دے کے آ گئے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہوں اور یہ سوچنے میں مجبور ہوں کہ شاید حالات ان کے قابو میں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسی بات نہیں ہے تھوڑے سے، لیکن وہ ڈاکٹرز کے ساتھ تو ان کے یہ اسپیشلسٹ وغیرہ کے لیے ابھی سے رجوع کروایا جائے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر یہ ہر صورت ہونا چاہیے اینی وے، لیکن یہ کہ اور یہ پہلی مرتبہ تیسری چوتھی مرتبہ ایسا وزٹ ہوا ہے جس میں بارہا ذکر جو ہے وہ کانوں کا ہے۔ اچھا بھائی، میرے پاس جو ہے وہ ٹوٹل میڈیکل رپورٹ ہے جو پرائمریلی خان صاحب کے ذاتی معالجین کی نہیں ہے بلکہ یہ اس بورڈ کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے یہ پوری، جو کہ حکومت نے بورڈ یہ تشکیل دیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سے غلط پروناؤنس ہوا، یہ جو بیماری ہے کانوں میں جو ہیلی کاپٹر جیسی آواز آتی ہے اس کو بٹینائٹس بولا جاتا ہے۔ میں نے غالباً کیا نام ہے؟ ٹینائٹس اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سٹریس اور انگزائٹی، یعنی آپ کے ناخوشی کہہ لو تو یہ آپ کے نرو سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے کانوں میں کبھی کبھار ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہیلی کاپٹرز مسلسل چل رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے اپنے سنگین حالات میں یہ آواز اتنی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ چند ایک ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ جہاں لوگوں نے ٹینائٹس کی آواز سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، یعنی دس از میڈیکل ہسٹری، بہت زیادہ کریٹیکل اور سیویئر قسم کی بیماری، بہت ساری۔ لیکن اب میں نے کہا تھا اس وقت تمہیں کہ یار یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں سمپٹم اس بیماری کے۔ 29 اگست کو جو میڈیکل بورڈ گیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب یہ کرونک ہو رہا ہے، یعنی یہ جو مرض ہے یہ سنگین تر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے علاج کے لیے وہ دوائیاں اور ٹیکوں شیکوں سے زیادہ وہ کہتے ہیں اس کے لیے خاص ایک ٹرم یہ میڈیکل جو رپورٹ کرتے ہیں وہ ہے کہ جی سپورٹ مینجمنٹ سسٹم، یعنی کہ آپ کچھ اس طرح کا معاملات طے کریں کہ وہ جو مریض ہے ٹھیک ہے، اس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کیا جائے۔ جیل میں سہولتیں دے دی ہیں یار جیل میں کتنی بھی سہولت دو گے تو آپ کی سٹریس اور انگزائٹی تو ختم نہیں ہوگی نا۔ آپ کو مختلف نوع جو ہے نا سپورٹ مینجمنٹ میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ ایک آپ کو سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے، نفسیاتی مدد، اس کے ذریعے آپ کی کاؤنسلنگ ہو، آپ کو ایموشنل سپورٹ ملے، اور اس میں فیملیز جو ہیں وہ بھی اسٹریس اور چیلنج کو کم کرنے میں آپ کے ارد گرد موجود ہوں۔ تو جیل کے کمرے میں تو ایسے نہیں ہو سکتا نا۔ دوسرا یہ ہے
کہ آپ کو سوشل سپورٹ ہو. اس میں یہ ہے کہ مریض جو ہے اس کا اپنی فیملی کے ساتھ فیملیز کے ساتھ مسلسل رابطہ رہے اور وہ اس کی مدد کریں کہ وہ نیویگیٹ، کہ وہ اس لمحے سے گزرے، نکل جائے. یعنی فیملی سر پہ کھڑی ہو، اس کو باتوں میں لگائے رکھے، انگیج کرے اور یہ وہ. اور اس کے علاوہ مختلف نوع جو ہے نا، آپ کو تھراپیز چاہیے. اینڈ دس از رپورٹ بائی میڈیکل بورڈ جو گورنمنٹ نے بنایا ہے. سر گورنمنٹ کا بنایا وہ، انہوں نے تو وہ ٹرم استعمال کی ہے Supportive management. سپٹم مینجمنٹ. سپورٹو مینجمنٹ سر. سن لو نا، لیکن وہ بیسیکلی سپورٹو مینجمنٹ جو ہے وہ ایونچولی recommended in- مینجمنٹ ہاں, in اور the board. یہ سرکاری بورڈ نے. اچھا اب آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں، مطلب آپ اشارے یہ کر رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے، ان کو ایک رستہ دیا گیا تھا کہ وہ گھر چلے جائیں، باہر وہ ہسپتال چلے گئے. باہر چلے گئے. نہیں، وہ پہلے ہسپتال گئے تھے، پہلے گھر گئے تھے، گھر کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کیا. ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ جب سپورٹ مینجمنٹ اور سپٹم مینجمنٹ کو جس طرح سائیکولوجیکل سپورٹ اور سوشل سپورٹ، اب یہ میری تحقیق آگے بتا رہی ہے نا کہ انہوں نے جو ریکمینڈ کیا، میں اس کو کریکٹ کروں، سپورٹو مینجمنٹ جو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا. وہ سپورٹو مینجمنٹ کی تو پھر وہ ایک لفظ استعمال ہو گیا نا. میں اور تم ڈاکٹر تو نہیں ہیں. اس کے بعد ہمیں ایک رپورٹر کے طور پر ڈاکٹروں سے رجوع کرنا چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب سب یہ رپورٹ آ گئی، آپ نے جو اپنا انالیسس دیا وہ تو وہی رستہ بتا رہا ہے جو نواز شریف والا تھا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ نے جو ڈیٹیل میں اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ گما ہے کہ شاید بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے اور شاید ان کی مسز کو بھی طبی بنیادوں پر اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. بنی گالا دیکھو نا، بار بار یار لفظ آ رہا ہے نا، جب وہ بنی گالہ ان کے گھر اگر عمران خان صاحب منتقل کیا راضی جائے. ہوں گے. میرا خیال ہے کہ کیوں نہیں یار، جب پھر یہ ساری رپورٹ جو ہے، یہ دیکھیے نا، یہ بیان آیا ہے. لیکن نواز شریف والا راستہ نہیں اپنائیں گے. بنی گالا تک تو ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. Of ایک course. مرتبہ آپ بنی گالہ چلے گئے تو پھر بعد میں دوسرے راستے پہ نکل سکتے ہیں. ان کو آپ رول آؤٹ نہ کیجئے. میری سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بنی گالا سے کہیں اور پاکستان میں ہی رہیں گے. تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جی، انشاءاللہ پاکستان میں رہ کر تو تاریخ بنائیں گے.